دیکھیں ایک تاثر یہ ہے کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جو تعلق ہے ان کا فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو ایک آدھ کیس کے اندر بھی نتھی کیا گیا. اب ان کو کیری آن کیا گیا ایڈوائزر آن اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے اطراف کے اندر جو لوگ بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اس وقت ملک کی بیوروکریسی ظاہر ہے اوپر سے بیٹھ کے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کے وزیر ایڈوائزر یا وزیر مواصلات ہیں طارق صاحب وہ ان کا بھی پرانا ایک تعلق ہے, وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بھی قربت رہی ہے. تو خاص طور پر یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کافی زیادہ گرانٹس ریلیز کر کے گئی ہوئی ہے حکومت سابقہ حکومت, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو وہ بھی ایک مبینہ طور پر ان دوسری طرف سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چودھری صاحب کا ایک کوشچن ہے کہ نون لیگ کا جو فٹ پرنٹ ہے موجودہ کابینہ کے اندر ضرورت سے زیادہ ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو آج جو میرا سیکرٹری صاحب ہیں جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں بڑے بھلے آدمی ہیں, وہ آج میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, کل وہ اگر کسی پوزیشن پہ جائیں تو میرے ساتھ افیلیٹڈ رہیں گے. نہیں, مجھ سے پہلے بھی وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. آج سنبل صاحب ہیں, آج چیمہ صاحب جو ہیں چیف سیکرٹری پنجاب جو تھے, آج چیمہ صاحب جو ہیں بہت ساری انہوں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ سیکرٹری انٹیریئر نے کام کیا تو میں کہوں چودھری پرویز الہی کی کنٹینیوٹی ہے. تو بیوروکریٹس تو ڈفرینٹ, اس پہ شاید طارق صاحب نے اسی طرح بہت ساری جگہوں پر کام کی. بات یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. کوئی یہ تو کریں کسی کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو چینج کی یا بس ڈانگ ٹپاؤ کام. دیکھیں مجھے تو یہ ڈانگ ٹپاؤ پنجابی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں آتی نا. ہماری جو ایفرٹ ہوگی آپ سے پہلے میں کوشچن سے کرنے لگا تھا کہ یہ پی ٹی ایم والا جو معاملہ ہے, آپ کے مذاکرات ہوئے ہمیں پتہ لگا رات کے, اور پھر اس کے بعد کوئی معاملات طے ہو گئے, پھر انہوں نے وائلیٹ کیا. کوئی وجہ پتہ لگی کہ وہ کیوں وائلیٹ کیا انہوں نے؟ آپ کو جو مذاکرات آپ کے ان ساتھ ہوئے تھے ترنول کے حوالے سے بات طے ہو گئی تھی, پھر انہوں نے کچھ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کا جو رائٹ ٹو اسمبل تو ہے, لیکن آپ نے اس رائٹ کو ہوتے ہوئے یہ رائٹ جو ہیں آپ نے لوگوں کے جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنے, اور یہ جو پاکستان کا قانون کے مطابق آپ نے تنقید اس قسم کی زبان الفاظ استعمال نہیں کرنے. تو انہوں نے کیوں کیا؟ اور وہ لوگ بھی تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ سے زیادہ تو لوگ لا نہیں سکے وہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیا, تو گو کہ انہوں نے وائلیٹ کیا تھا اپنا معاہدہ. دیکھیں پی ٹی ایم کا جس طرح ہم نے اوتھ لیا تھا آن دا ویری فرسٹ ڈے, پی ٹی ایم نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہوا تھا اور ایک دھرنا اناؤنس کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. تو اب ہمارے پاس 2 ہی آپشنس تھے. ون یہ کہ یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم کسی کو بھی ریڈ ہمارا جو زون ایریا ہے اس میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. 144 امپوز تھی اسلام آباد میں ان ایریاز میں. تو ہم نے پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے. یہ آپ کی انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی, ہماری کوئی لینتھی ڈسکشنز ہوئی ان کے ساتھ کوئی 7-8 گھنٹے کی, اور اس میں ہم ان کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. فائنلی اس پر ہم ایگری ہوئے کہ وہ اس کو ترنول میں لے جائیں گے اور وہاں پر کریں گے. صبح ان کی طرف سے تھوڑی بہت وائلیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر ہوئی, جیسے وہ اسلام آباد پہنچے, کچھ ڈی چوک آ گئے تھے, ڈی چوک آ گئے, ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا اور پھر واپس ترنول چلے گئے. اور ان کے ساتھ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ آپ اسٹیج سے ریاست مخالف نعرے, ریاست مخالف تقریریں, ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں نہیں کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے اس عمل کو جاری رکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے انہوں نے اس جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے وہ افسوسناک ہے, اور ان کو اس لیول پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو اس کو اس طرح رہنا چاہیے تھا. اب یہ تو اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا, جو تقریریں ہوئیں, جو ریاست مخالف ہوئی, ہم نے ان پر رجسٹرڈ کر لیے کیسز, اور وہ کورٹ آف لا کو فیس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سابقہ جو فائنانس منسٹر ڈار صاحب انہوں نے کہا تقریر کے اندر یہ کہا کہ جی ہمارے ڈالرز ہم دنیا سے کماتے ہیں, یہاں سے کراس دا بارڈر جو ہے چلے جاتے ہیں, اور کیا کریں سارا کا سارا جس وقت افغانستان کے اندر کاروبار چل رہا ہے وہ ہمارے ڈالرز کی بنیاد کے اوپر ہی چل رہا ہے. تو ایک تو ڈالر کی سمگلنگ, اور ساتھ ساتھ آج کل آپ کو پتا ہے چینی کی سمگلنگ کے بھی کافی کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. گندم تو ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی بریفنگ لی کہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر کتنا ڈالر سمگل ہو رہا ہے, چینی کی سمگلنگ کے جو واقعات ہیں یا باقی جو اشیاء سمگل ہوتی ہیں کراس دا بارڈر؟ دیکھیں یہ ملک کو بلیڈ کر رہی ہے یہ سمگلنگ,
چاہے وہ ڈالرز کی اسمگلنگ ہے، چاہے وہ کھاد کی اسمگلنگ ہے، چاہے وہ چینی کی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اس کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو پچھلی پروونشل گورنمنٹ تھی ان کی کہیں نہ کہیں پیٹرنیج کے بغیر اتنے بڑے اس میں یہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹو بی آنیسٹ ہم نے اس پر یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم چاہے وہ ڈالرز کی اسمگلنگ ہے، اور ڈالرز کی اسمگلنگ میں آپ کو پتہ ہے پہلے $10,000 لے جانے کی قانونی طور پہ اجازت تھی، اس کو پھر پچھلی حکومت نے 6,000 کیا، ہم اس کو اور کم کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ظاہر ہے بارڈرز کے جو ایشو ہیں بارڈر مینجمنٹ کے، وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں جتنے ایفیشینٹ ہونے چاہیے، لیکن ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے، نہ صرف ڈسکریج کرنا ہے بلکہ کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ اسمگلنگ جو ہے اس نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا اس ریاست کو، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ایک کریک ڈاؤن قسم کا ڈالر کے اسمگلرز کے اگینسٹ، ہنڈی اور حوالے کے اگینسٹ، اور یہ جتنی ارریگولر اور انلیگل پریکٹسز ہیں ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان بنا کے جو ہم نے اپنے ذیلی اداروں کو کہہ دیا وہ پلان لے کر آئیں گے ود ان اے ویک، اور ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے وہ بلو ایریا سے ہو رہی ہوگی۔ جی تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ بلو ایریا سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ تو وسل بلو کر دی ہے۔ نہیں دیکھیں وسل بلو نہیں ہے، دس از اے ریئلٹی۔ اگر ہم ریئلٹی سے آنکھیں چرائیں گے تو پھر ہم آگے کام کیسے کریں گے؟ دیکھیں ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، چینی اسمگل ہو رہی ہے، کھاد اسمگل ہو رہی ہے، ہم نے روکنا ہے اس کو، اور ہم روکیں گے۔ میں کرنا چاہ رہا تھا آپ پر کافی زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں، 2 درجن جیسے اس سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، لیکن آپ سے متعلق جب بھی اختر مینگل صاحب بات کرتے ہیں وہ بڑی کڑوی بات کرتے ہیں آپ سے متعلق یا پرائم منسٹر صاحب کے متعلق، اور وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے کیئر ٹیکر کی جگہ آپ لوگوں کو انڈر ٹیکر کا جو ہے خطاب دیا ہے۔ تو کیا وجہ کیا ہے؟ اختر مینگل صاحب بھی جو ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، تو بلوچستان سے ہی لوگ ہیں، ایک وزیر داخلہ بنا ہے، ایک وزیر اعظم بنا ہے، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، تو لیکن وہ اس پر جو ہے وہ رنجیدہ دکھائی دی ہیں، کیا وجہ ہے؟ حسن بھائی دیکھیں، سردار اختر جان مینگل صاحب ہمارے بزرگ ہیں، وہ بلوچستان کے ایک بزرگ رہنما ہیں۔ اب یہ ان کی سوچ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس طرح کے وہ القابات دے رہے ہیں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ خود سوچیں اپنے رویے پہ کہ وہ اس طرح کا رویہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یا تو مجھے مخالفت کی وجہ سمجھ آ جائے کہ وہ یا تو کوئی آرگومنٹ ایسا جنریٹ کریں کہ ریزن بتا دیں کہ وہ ہمارے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے کیوں خفا ہے یا ہم سے کیوں خفا ہے، تو مجھے تو وہ ریزن نظر آئے گی تو میں اس پر کمنٹ کرنے کے قابل۔ شفیق مینگل صاحب ریزن نہیں ہے اس کی؟ دیکھیں شفیق مینگل صاحب ہمارے اس میں کوئی دو رائے نہیں کے دوست ہیں۔ شفیق مینگل صاحب ایکس چیف منسٹر بلوچستان کے بیٹے ہیں، اور شفیق مینگل صاحب مینگل کی ایک معزز گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کے آپس میں ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے تو ہم دیکھیں گے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کون چیلنج کر رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ان کا آپس میں اسٹینڈ آف ایک ہوا ہے، ہم نے یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، ہم نے ان کو اشور کیا پروونشل گورنمنٹ کو کہ جب آپ کو فرنٹیئر کور کی ضرورت ہوگی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی ہم وہاں پر آئیں گے، اور وہ جو ان کی ایک پوزیشن ہے 18 جون سے پہلے والی، اس پر دونوں فریقین کو آنا پڑے گا۔ اور اس میں لاسٹ کمنٹ نواب اسلم رئیسانی صاحب نے جو ایک رول پلے کیا ہے، بڑا پازیٹیو رول تھا، وہ دونوں کے پاس گئے، ہم ان سے مزید توقع کرتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی رول پلے کریں گے اور اس مسئلے کو ٹرائبلی ریزالو کریں گے۔